آج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں سوال یہ کیا گیا کہ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں تھیں تو پھر کافروں سے ان کا نکاح کیوں ہوا؟ تو اصل میں اسلام کے احکامات اللہ جل شانہ کی طرف سے آہستہ آہستہ سے لاگو ہوئے ہیں۔ پہلے اسلام میں یہ بات موجود تھی کہ کافر اور مومنہ اور کافرہ اور مومن کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس کی یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد کفار سے مومنہ عورت کا نکاح منع ہو گیا اور کافرہ کا مومن مرد سے نکاح منع ہو گیا۔ یہ بات کہ یہ حکم منسوخ ہے پہلے جائز تھا، خود ان کی تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ میرے پاس تفسیر مجمع البیان ہے، تو اس میں ابو علی فضل بن حسن طبرسی اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے میری قوم میری بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ تو اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے طبرسی لکھتا ہے کان یجوز فی شرعہ تزویج المؤمنات من الکافر، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی شریعت میں مومنہ عورت کا کافر سے نکاح جائز تھا۔ اور پھر آگے لکھتا ہے قضا کان یجوز ایدن فی مبتدأ الاسلام، کہتا ہے اسی طرح اسلام کے شروع میں بھی مومنہ عورت کا کافر سے نکاح جائز تھا۔ وقد زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنتہ من ابی العاص بن ربیع، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کیا، کیونکہ کافر کا مومنہ سے نکاح جائز تھا، اس لیے سرکار کی بیٹی مومنہ تھی، ابو العاص بن ربیع وہ کافر تھے قبل ان یسلما، اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہوتے۔ ثم نسخ ذالک، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح کہ مومنہ کا نکاح کافر سے جائز تھا، اس کے بارے میں یہ ان کی تفسیر ہے تبیان فی تفسیر القرآن، یہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی ایران سے چھپی ہے۔ اس میں بھی یہ بات ذکر ہے کہ پہلی شریعتوں میں کافرہ اور مومن کا نکاح جائز تھا، اور کہتا ہے فی صدر الاسلام، اسلام کی ابتدا میں بھی ایسا ہی تھا۔ وَلِذَالِكَ زَوَّجَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بنتہ بأبی العاص قبل ان یسلم، کہتا ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کیا
ان کے مسلمان ہونے سے پہلے ثم نسخا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کیسے منسوخ ہوا؟ کہتا ہے بقولہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اس آیا مبارکہ کے ساتھ۔ اسی طرح یہ ان کی تیسری تفسیر ہے، اس کا نام ہے مناج الصادقین، تفسیر کبیر بھی اسے کہتے ہیں، فتح اللہ کاشانی کے لیے لکھی ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، اور اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی شریعت میں کافر کے ساتھ مومنہ کا نکاح جائز تھا۔ آگے لکھتا ہے چنانکہ در بدایت حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دختر از دختران خود را با عتبہ داد و دختر دیگر را ابی العاص، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح عتبہ کے ساتھ کیا اور دوسری کا ابو العاص بن ربیع کے ساتھ کیا۔ تو بعد میں لکھتا ہے بعد از آن این حکم منسوخ شد، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے کیونکہ رشتہ داری تھی، ابو العاص بن ربیع حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھانجے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ایک بیٹی اپنے بھانجے کو دے دی، اور دوسرا حضرت رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم، ان کا نکاح عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ جو ہوا تو ابو لہب سرکار کا چچا تھا، تو اس لحاظ سے رشتہ داری تھی، اور اللہ کی طرف سے یہ بھی منع بھی نہیں تھا کہ کفار کے ساتھ نکاح جو ہے یہ نہ کرو، تو اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا۔ لیکن جب یہ حکم نازل ہو گیا تو اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ حضرت رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم ان کی طلاقیں تو پہلے ہی ہو چکی تھیں جب تبت یدا ابی لہب و تب یہ سورہ مبارک نازل ہوئی، تو پھر ان کا نکاح یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی سے ہوا۔ تو حضرت زینب جو تھیں، ان کے خاوند ابو العاص بن ربیع جب کافر تھے تو ادھر سے یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، تو سرکار نے ان کے درمیان جدائی پیدا کر دی۔ پھر 2 سال کے بعد حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے نکاح کے ساتھ پھر حضرت سیدہ زینب کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع سے کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھی کوئی اعتراض نہیں، جب اللہ کا حکم نہیں تھا تو سرکار نے کافروں سے نکاح کیا، اور جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب کافروں سے نکاح نہ کرو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیٹی کا کافر سے نکاح تھا وہ ختم کر دیا، پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو ان سے نکاح کر دیا۔